وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 حصہ دوم. آج کا موضوع: کیا ہمارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ آج کے سبق کا نمبر 1858 ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو. کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور خدا کا ذکر بڑا اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے جانتا ہے. سامعین اکرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. پڑھو، تلاوت کرو جو وحی کی گئی ہے تمہیں اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ، بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو. مضمون اہم ہے. گزشتہ سبق میں بھی ہم نے اسی آیت کے بارے میں بات کر رہے تھے. دیکھیں، اصل میں آپ کو میں نے کہا بھی تھا، تھوڑا سا میں خلاصہ کل کے سبق کا بتا دوں کہ دیکھیں، قرآن ہمارے لیے اللہ تعالی نے نازل کیا ہے. اب اس میں جو کچھ کہا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ رسول کی ذات تو آپ کو پتہ ہے کہ معصوم ہوتی ہے. بے حیائی اور معاذ اللہ سارے وہ تو بالکل معصوم ذات ہوتی ہے، معصوم عن الخطا. اب یہاں تو خطاؤں کا تذکرہ ہے، پھر وہ تو اللہ کی یاد میں ہوتی ہے. لیکن یہاں بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ذات تک محدود نہ کریں، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مضمون ہمارے لیے ہے، اور یعنی ہماری زندگی کی کامیابی کا طریقہ کار کیا ہے. اس آیت میں موضوع یہی ہے کہ مومن کس طریقے سے اپنی معراج کو حاصل کرے گا، طریقہ کار کیا ہے.
اور گزشتہ سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمیں اپنی ملاقات، اپنے دیدار اور اپنے تقرب کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور وہ ہمیں اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم اس کے قریب جائیں گے۔ تقرب دیکھیں یہ بڑا اہم بات ہے، قریب ہونا۔ اب دیکھیں اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے راستے کی انتہا کیا ہے؟ خود ذات باری تعالیٰ ہے۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم سوچتے نہیں ہیں، بس صراط مستقیم کہتے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ سیدھے راستے کی منزل کیا ہے۔ ہر راستے کی ایک منزل ہوتی ہے، سیدھے راستے کی منزل اللہ ہے، ذات باری تعالیٰ ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض۔ اور آپ ان کو، اے داعی، تم ان کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہو، اور یہ راستہ تو اللہ کا ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ بات نوٹ کر لیں، بار بار میں کہہ رہا ہوں، بار بار یہ بات آتی ہے، اللہ ہماری منزل ہے، اور اللہ تک پہنچنا، اللہ کے ہم قریب کیسے ہوں گے؟ دیکھیں جب تک ہم قریب نہیں ہوں گے تو پھر مسائل تو حل نہیں ہوں گے۔ ایک چیز دور سے نظر آ رہی ہے، میں ویسے ایک مثال قائم کر رہا ہوں۔ آپ ایک سڑک پر کھڑے ہیں، بڑی دور سے ایک کوئی سایہ سا نظر آ رہا ہے، سایہ، یا آپ ایک چیز کے متلاشی ہیں اور آپ وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، دور سے وہ چیز نظر آتی ہے لیکن اس کی حقیقت آپ کو نظر نہیں آتی، بہت دور ہے، تو ایک سایہ سا نظر آتا ہے۔ تو جب آپ اس کے قریب جائیں گے تو پھر جب قریب جائیں گے تو آپ کو پہچان بھی ہو جائے گی، آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی، آپ اس کو دیکھ بھی لیں گے۔ یہ ایک میں نے مثال آپ کی بیان کی ہے۔ اللہ ہماری منزل ہے۔ اب اللہ کے راستے پر جب آپ قریب کیسے جائیں گے؟ قرب خداوندی میں سارا مسئلہ ہے۔ قریب کیسے جائیں گے؟ جب ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے۔ بالکل آسان اور سیدھی سادی بات ہے۔ اہدنا صراط المستقیم، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں نا کہ اے اللہ تعالی ہمیں تو سیدھا راستہ بتا۔ تو اب یہ سیدھا راستہ پر، یعنی یہ راستہ طے کیسے ہوگا؟ یہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ یہ ایک نظام زندگی ہے، طرز حیات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بیان کیا گیا ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں حکم دے رہا ہے کہ بھئی اس کتاب کو پڑھا کرو، اس میں ہدایت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مطلب گزشتہ سبق کا خلاصہ یہی تھا۔ گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، اگر آپ کو یاد ہو کہ قیامت کے دن ہر شخص آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا۔ پھر میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ دیکھیں یہ دنیا کی زندگی اس وقت اس کا حقیقت کھل جائے گی۔ اس وقت بھی ہمیں ایک قوت، یعنی ایک مقصد جو ہے ہمیں، جو ہم نے زندگی کا طے کر لیا ہے، اور وہ دنیا ہے۔ یہ کلیئر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھوں گا، جھوٹی بات نہیں بتاؤں گا کہ بھئی نہیں آپ تو بڑے مسلمان ہیں اور بڑے پکے مومن ہیں اور آپ کی منزل اللہ ہے، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ آپ کی منزل تو دنیا ہے اور دنیا کے آپ بندے ہیں اور دنیا کے طلبگار ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے، وہ الگ بات ہے کہ آپ کی یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم دنیا دار ہیں، دنیا کے طلبگار ہیں، اور دنیا ہی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ اچھا، بہرحال تو یہ سائقم و شہید، یعنی جو آپ کو ہانک رہا ہے جس طرف، وہ آپ کا خیال دنیا ہے، وہ مقصد ہے جو آپ کو ہانک رہا ہے، اور آپ کا عمل اس پر گواہ ہے۔ آج ہمارا عمل، دیکھیں میں کیسے یقین سے، آپ مجھ سے پوچھیں نا کیسے تم یقین سے بات کرتے ہو، تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں عام طور پہ، جو آپ کی باتیں ہیں، جو آپ کے کام ہیں، جو آپ کے رویے ہیں، جو آپ کے اخلاق ہیں، وہ کھلے طور پر اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی یہی دنیا ہماری منزل ہے۔ ہمارے محلے میں، جس محلے میں میں رہتا ہوں، صبح بھی میں آ رہا تھا، وہاں ایک گھر تھا،
وہ چونکہ سڑک سے ذرا قریب ہے اور ادھر ادھر میڈیکل سٹور وغیرہ، یعنی محلے سے باہر بازار ہے، شمسی روڈ ہے، میڈیکل سٹور ہے، تو ایک مکان کو کسی نے خرید کر 4 منزلیں چڑھا دیں اور بہت پختہ اور بہت اس میں یعنی انویسٹمنٹ، میرے خیال سے میڈیکل سٹور ہی بنا رہا ہوگا، ابھی تک اس پہ کوئی بورڈ ابھی لیکن میرے حساب سے یعنی بہت خرچہ کر لیا اس نے، 1.5 کروڑ روپے تو اب تک یقیناً 2 کروڑ کے تقریباً لگ گئے ہوں گے، جس انداز سے وہ بنا رہے ہیں، بیسمنٹ بنائی، پھر یہ سارے کام، تو اب یہ ایک یقین کے تحت وہ یہ کام کر رہا ہے، مجھے نہیں معلوم اس کا مالک کون ہے یا جو بھی ہے، ایک یقین کے تحت کر رہا ہے۔ اسی طرح دیکھیں ہم سب ایک یقین کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کو بھی ایک یقین دیا ہوا ہے، آپ چونکہ دنیا دار ہیں تو آپ نے اپنے بچوں کو گمراہ کر دیا ہے اور آپ ان کو دنیا ہی کا راستہ بتا رہے، آخرت پر آپ کا خود یقین نہیں ہے، تو بچوں کو بھی آپ رسمی طور پر نیک کاموں کی ہدایت کرتے ہیں، نماز پڑھ لینا بیٹا، نماز مت قضا کیا کرو، یہ مت کرو وہ مت کرو، بس یہ رسمی طور پر یہ باتیں، ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ ہم خود دنیا دار ہیں اور دنیا ہی کے لیے ہماری ساری صلاحیتیں، قوتیں، مال و جان سب قربان، تو یہ بڑی ایک مشکل صورتحال ہے، بہرحال ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اس میں میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ سارا جو کامیابی کا طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کھول کر بتا دیا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، یعنی کتاب سے رہنمائی حاصل کرو۔ دیکھیں یہاں ہم نے پڑھنے تک محدود کر دیا ہے، عام طور پہ ٹھیک ہے اس کا اتلو کا مطلب تلاوت ہے، لیکن کیا یہ قرآن کتاب تلاوت ہے محض؟ سوچیں تو تھوڑا سا کہ آپ کس طریقے سے اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں، چیلنج کے طور پہ، کہ قرآن ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ہماری سمجھ سے، کیونکہ دیکھیں قرآن تو ہمیں اللہ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور اللہ ہماری منزل ہے نہیں، ہماری منزل تو دنیا ہے، ہم تو دنیا دار ہیں، تو قرآن تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پھر یہ بات میں بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بہت افسوس کے ساتھ۔ ایک روایتی طور پر ہم یہ درس پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہ ساری روایتی مدرسے ہیں، روایتی مدرسے ہیں، اس سے سوچ اور غور کوئی نہیں کرتا، کتاب کی بس وہی تشریح کرتے ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ تو بھیا نور ہے، اس کو آپ نے کسی صاحب دل سے سیکھنا ہے۔ وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اب یہ راضی اور کشاف کی بڑی بڑی تفسیریں ہیں، مفسرین ہیں یہ، لیکن یہ تو فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یہ تو حضور کے دل پہ نازل ہوا ہے۔ اب ہم نے اپنے دل پر اس کو اتارنا ہے، دل والے سے سیکھنا ہے۔ یہ میں آپ کو یعنی وضاحت سے کہہ رہا ہوں، یہ نور ہے، نور والے کو ڈھونڈے، جس کا سینے میں قرآن کی روشنی ہو، اس سے آپ یہ سمجھیں تو پھر یعنی آپ کی گرہیں کھلیں گی۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اس میں دیکھیں کتاب کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی بات ہو رہی ہے۔ بظاہر تو معنی سادہ ہے کہ تم پڑھا کرو، جو کتاب ہے اس کو پڑھا کرو۔ اول تو ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک، ایسا نہیں ہے، قرآن جو ہے ہمارے لیے ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں اس میں
اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا اس آیت کے یعنی سیاق سباق نہیں، اس آیت پر آپ غور کریں. پہلے مفرد کا صیغہ ہے، شروع ہو رہا ہے مفرد کی صیغے پہ، ایک شخص مخاطب ہے، آخر میں جو ہے جمع کا صیغہ ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اس بات پہ بھی غور کیجئے نا. واللہ بما تعملون خبیر، واللہ یعلم ما تصنعون، اس پہ بھی آپ غور کریں. بہرحال میں زیادہ آپ کو یعنی اچھمبے میں نہیں ڈالوں گا، لیکن میں آپ کو کلیئر کہہ رہا ہوں، یہ ایک مومن کے لیے لاہ عمل ہے زندگی گزارنے کا. جو شخص بھی اللہ کا طلبگار ہے، قرب خداوندی کا طلبگار ہے، جو شخص خلیفۃ اللہ بننا چاہتا ہے، جو شخص اپنی معراج کو حاصل کرنا چاہتا ہے، معراج تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس آیت میں پورا مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ دیکھو کتاب کو پڑھا کرو، کتاب سے ہدایت لو. یہ تو نسخہ کیمیا ہے، یہ تو نسخہ شفا ہے. اب ڈاکٹر سے مثال کے طور پہ ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک بیمار ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر جو ہے دو اسے پرچے دیتا ہے، ایک پہ دوائیاں لکھ دیتا ہے، ایک پہ پرہیز لکھ دیتا ہے، پرہیز اور علاج. اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم اس کو پڑھا کرو، اور وہ جناب اس کو خوبصورت سے جلد کرا کے دونوں اس کو پلاسٹک کور چڑھا کے، اور وہ صبح شام جو ہے بس وہ اس کو، یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں ایسا کہ وہ نہ دوائی لے رہا ہے، نہ پرہیز کر رہا ہے، نہ دوائی کھا رہا ہے، اور بس وہ کتاب کو وہ 2 صفحوں کو پڑھے جا رہا ہے، زبانی یاد کر لی ہے اس نے. تصور تو نہیں کر سکتے، بے وقوف ہے یہ شخص، بے وقوف ہے. اس کو تو بیمار ہے، اس کو دوائی لینی چاہیے، کیمسٹ سے دوائی اور پرہیز یہ دونوں شروع کرنا چاہیے فوراً سے پیشتر. ایسے ہی ہونا چاہیے، ایسے ہی کرتے ہیں سب لوگ. اب یہ قرآن کے بارے میں ہمارا یہ تھوڑا سا صدیوں سے مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ بس ایک متبرک کتاب اور چوم کر پڑھ کر اس کو رکھ دیتے ہیں. بعض لوگ علاج کے لیے پڑھتے ہیں، آیت قرآنی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے، لیکن آپ کا تو استعمال بس یہی ہے کہ اس کو چومنا، اس کی طرف پیٹ مت کرنا، بس اس کی عزت کرنا، اس کے لیے ریشمین غلاف بنا لینا. اور جناب آج کل تو رحل بڑے آئے ہوئے ہیں، رحل یا باکس جو ہیں قرآن شریف کے. تو بہرحال میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے یہ تو نسخہ کیمیا ہے، یہ آپ کو فرش سے عرش تک لے جائے گی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. شفا ہے اس میں، جو سینے میں بیماریاں ہیں اس کی شفا ہے. اس کو اس میں پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ کیا لکھا ہے، اس کو سمجھیں اور دیکھیں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن میں ہے یہ الفاظ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے کتاب کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کوئی ہے جو اسے سوچے اور سمجھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ اللہ نے پوچھا ہے. تو ہمارے دلوں پر تو تالے ہیں، ہم تو اس پر غور و فکر. آپ دیکھ لیں خاص طور پہ قرآن کے بارے میں آپ سوچیں. میں تو زیادہ آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں قرآن بس تلاوت کے لیے، عام طور پہ میں ایک بات کر رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ تلاوت. آپ کو میں بتاتا ہوں نا، صبح کے وقت میں فیس بک جب کھولتا ہوں تو مختلف
لوگوں نے تلاوت قرآن یعنی لگائی ہوتی ہے، اب جو بھی ان کا مقصد ہے، لیکن یعنی ترجمہ اور تلاوت، بعض لوگوں نے صرف تلاوت لگائی ہوتی ہے، اور ان کے بسا اوقات ہزاروں میں دیکھنے والے ہوتے ہیں، لائیو سننے والے ہوتے ہیں۔ بس قرآن کو سننا صبح کے وقت برکت کے لیے، یہ ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ سننے کے علاوہ ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ورنہ میں تو اپنا ایک تجربہ بتا رہا ہوں، میرے درس پڑھے میں آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ درس قرآن وغیرہ، اور اس کو تو کوئی سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، صرف میرے نہیں، کسی بھی آپ جو درس ہے، تو اگر اس میں قصے کہانیاں نہ ہو وہ درس میں، اور فرقہ واریت نہ ہو، اختلافی باتیں نہ ہو، تو اس کے سننے والے کوئی نہیں ہوتے۔ یہ کیا مطلب 100 لوگوں نے دیکھ لیا، میرے جو درس ہیں وہ تو عام طور پہ آج کل آج 2022 7 تاریخ ہے جنوری کی، آج تک کا یہ لوگوں کا رویہ ہے، ہمارے جو درس موجود ہیں، کہ 2 سال میں صرف ایک درس کے 7 12 یا زیادہ سے زیادہ ڈبل فگر۔ قرآن کو لوگ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب قصے کہانیاں فرقہ واریت یہ تو ہمارے اس میں نہیں ہوتی، نہ گلا پھاڑ پھاڑ کے میں بات کرتا ہوں اور آرام سے اطمینان سے بات کرتا ہوں۔ بہرحال میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن کو سیکھنے والے سمجھنے والے لوگ ہیں نہیں۔ اصل میں بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ قرآن ہماری ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ اس کی وجہ آپ جاننے کی کوشش کریں۔ قرآن تو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور اللہ ہماری منزل نہیں ہے تو سیدھے راستے پر کیوں چلیں؟ ہم میں تو ہر شخص نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا ہے، معبود۔ ارایت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے اور یہ گمراہ ہو گیا ہے۔ اللہ، تو مسئلہ جو ہے بڑا پیچیدہ ہے، بہت ہی پیچیدہ ہے۔ یہ قوم گمراہ ہو چکی ہے، مسلمان ساری قوم یہ گمراہ ہے، یہ بہک گئی ہے، یہ بھٹک گئی ہے۔ اس نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، یہ لوگ دنیا کے لیے جی رہے ہیں، اور یہ تو ہمارے اعمال سے کھلے طور پر واقف ہے۔ آپ اسمبلیوں میں بد اخلاق لوگوں کو بھجواتے ہیں، ہم خود بد اخلاق ہیں، اور پھر وہ اسمبلی میں جو اکھاڑا بنتا ہے، ایک دوسرے کو گالیاں اور گالم گلوچ اور غصے اور ایک دوسرے پہ باتیں، اسمبلی جس مقصد کے لیے وہ تو کام ہی نہیں ہوتا۔ اپوزیشن کا آپ نے ایک رول مقرر کر دیا ہے کہ اس نے خامخواہ مخالفت کرنی ہے۔ آج تک میری زندگی ہے کبھی بجٹ متفقہ طور پہ پاس نہیں ہوا۔ ویسے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے سیاست سے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپوزیشن اور حزب اختلاف نے، یعنی ساری اسمبلی نے مل کر اس پہ تصدیق کر دی ہو کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اپوزیشن کا تو کام ہے مخالفت کرنا، ان کو باقاعدہ بینچیں دی ہوئی ہیں کہ تم نے مخالفت کرنی ہے۔ یہ تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، میری کالی داڑھی اسی میں سفید ہو گئی۔ تو ہم جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے عمال ہیں، اعمالکم عمالکم، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے حکمران برے ہیں، ہم برے ہیں، تو ہمارے حکمران بھی ہماری طرح ہیں، فکر نہ کریں آپ۔ بہرحال میں یہ اپنے آیت کی طرف آ رہا ہوں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، دو مطالبے ہیں۔ کتاب کو پڑھا کرو، اس سے نصیحت حاصل کرو، یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ کتاب نصیحت ہے، یہ کتاب تلاوت نہیں ہے کہ بس آپ اس کو پڑھیں۔ بہرحال یہ تو دیکھیں،
ہم نے چونکہ دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، ہم دنیا دار ہیں. اب آپ دیکھ لیں اس کا ثبوت کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. قرآن کی آج ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے نصاب تعلیم میں بچہ 15-16 سال پڑھتا ہے لیکن اس کو قرآن کا کوئی مضمون نہیں ملتا اس کورس میں. بڑی شرمناک بات ہے. ویسے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جاتے ہیں، قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ڈاکٹر صاحب نام لگ گیا ڈبل ایم میں اور ٹرپل ایم میں. تو آپ دیکھ لیں ایسے ہی ہے بہرحال. اور بڑی دیکھیں ایک تشویشناک صورتحال ہے کہ ہم ترک قرآن کے مجرم بن گئے ہیں. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکوہ کریں گے اللہ سے، یہ میری کیسی قوم ہے، انہوں نے تو قرآن ہی کو چھوڑ دیا تھا. آج آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ قرآن کو ہم نے قبول کر لیا ہے اور قرآن ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہم قرآن کے بتائے ہوئے طریقے یا راستے پر چل رہے ہیں. آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو آپ جھوٹ بولیں گے. دیکھیں ہماری اس وقت جو حالت ہے وہ کلیئر ہے. یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو تھوڑا سا پتہ تو چلے کہ بھئی ہم جا کر اس طرح کا ہم جا رہے ہیں. ہماری منزل دنیا ہے. ہم میں سے سب کی منزل جو ہے وہ دنیا ہے. سب کے سب مسلمان آج دنیا دار ہیں. اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے. اور کچھ آپ دیکھ لیں جو دین کے لوگ ہیں وہ دین میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. ایک فرقہ دوسرے کو کافر مشرک قرار دیتا ہے اور بہت بری حالت ہے. معمولی باتوں پر آپ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے اور اختلافی مسئلے اور فقہی بنیاد پر آپ نے دیکھیں توحید رسالت اور آخرت اس میں تو کوئی یعنی اختلاف ہے ہی نہیں. مجھے پتہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن حقیقت میں ہم نہ توحید کے قائل ہیں عملی طور پہ، نہ رسالت کے قائل ہیں عملی طور پہ، نہ آخرت کے قائل ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارے تو نہ دل مسلمان ہے اور نگاہ جو ہے وہ بھی ظاہر دار ہے. اور ایک کلیئر بات ہے کہ ہم ظاہر پرست ہیں، ہم میٹیریلسٹ ہیں. اللہ ہماری منزل نہیں ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں اسے. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ منزل یا زندگی اور موت ہم اللہ کے لیے وقف کر دیں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اور ایک بہت ہی زیادہ خطرناک صورتحال ہے. یہ تینوں جو یعنی صفات بیان ہو رہی ہیں، تلاوت کتاب یعنی قرآن کو سمجھنا، پھر نماز کا قائم کرنا اور ذاکر بن جانا، اللہ کا ذاکر بن جانا، یہ ہمارے لیے یہ کام بڑی مشکل ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج کا مسلمان اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے. اس کا دل جو ہے اس پہ دل پر مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے. ہمارے دل پر تالے ہیں، ہمارے دل پر زنگ ہے، زنگ آلود ہو چکے ہیں. سیدھی بات سچی بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. تو بہت ہی زیادہ ایک خراب صورتحال ہے. آپ سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ خود بھی سمجھیں اور لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں. دیکھیں ہمیں تاریکیوں سے نکلنے کی ضرورت ہے، ہمیں روشنی میں آنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہم نے تاریکی کو روشنی سمجھ لیا ہے. ہم بڑے روشن خیال لوگ ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو۔ کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور خدا کا ذکر بڑا اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم